صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں صاحب، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے محسن ہیں کہ ہمارے گھروں میں کلمہ انہی کے صدقے اور طفیل ہے، وہ اسلام کے محسن ہیں، قربانیوں کے بعد اسلام ملا ہے ناظرین ہمیں۔ ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین اسلام قبول کیا تو اپنا سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنا گھر بھی کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا پہلا مرکز بنا، پہلا مرکز، بلکہ مسلمانوں کی پہلی اسلامی درسگاہ، پہلی اسلامی جامعہ، پہلا سیاسی اور سماجی مرکز بھی ناظرین یہی گھر تھا۔ یہ بڑی خوبصورت اور کمال تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے ضمن میں مکہ مکرمہ میں جن مقامات کو اپنے قدوم مبارک سے عزت اور رونق بخشی ناظرین، ان میں سے ایک دار ارقم ہے، جسے تبلیغ و اشاعت اسلام کی روشن تاریخ میں اہمیت اور مراکز دین میں بڑی فضیلت رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں کی، اب میں یہ کہوں ناظرین، بڑی عام سی میں بات کرتا ہوں کہ یعنی مسلمانوں کی ساری پالیسیز اور ساری اسٹریٹجیز جو تھیں اس دار ارقم میں بنتی تھیں، اور جو مرکزی کنٹرول اینڈ کمانڈ تھی وہ دراصل یہیں سے ایکٹیو کی جاتی تھی۔ یعنی کفار دار الندوہ میں بیٹھ کے خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور مسلمان دار ارقم میں بیٹھ کر عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پیا کرتے تھے۔ ابتدائی دعوت اسلام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یعنی کوئی تصور بھی ناظرین نہیں کر سکتا تھا کہ کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں جس تحریک کی بنت ہوئی، یعنی جہاں پالیسیز بنی، جہاں عہد و پیما ہوئے، دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی تحریک بن گئی کہ کیا عرب و عجم، تمام تر عرب و عجم کو اپنے زیر نگی کیا، یہاں تک کہ رومن اور پرشین امپائر کو بھی اپنے زیر تسلط لے لیا۔ دار ارقم حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا ناظرین، جنہوں نے یعنی وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر السابقون الاولون کا تاج سجایا، اور سبقت اسلام کا اعزاز پانے والوں میں 7ویں خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر رہتی دنیا تک اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوا دیا کہ جب بھی فہرست بنے گی کہ صاحب کتنے مسلمان دنیا میں آئے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، کتنے آئیں گے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، لیکن جو سب سے پہلے ایمان میں لائے ان میں 7واں نمبر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سابقون الاولون صحابہ کی بڑی تعداد ناظرین ظاہر ہے ان کے دولت قدے پہ آتی تھی اور دین اسلام کے نور سے بہرمند ہوا کرتی تھی۔ دار ارقم میں ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب کیا کمال بات ہے کہ وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور اسی دار ارقم میں ناظرین، اسی دار ارقم میں مسلمان ہونے والے صحابیوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب آتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دار ارقم میں دین اسلام لائے۔ اسی دار ارقم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب وہ بات آ گئی ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہمراہ لیا، کیونکہ ظاہر ہے اب اعلان کرنا تھا، اب جو ہے 40 افراد پورے ہو چکے تھے، تو 2 نورانی صفیں بنی، ایک صف کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور اسی دار ارقم سے پہلی مرتبہ وہ 2 صفیں خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھیں کہ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ 2 صفیں نہیں رہیں، آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے۔ تو آج ناظرین بنیادی طور پر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی توصیف تو ہم کیا بیان کریں گے، بس کوشش کریں گے ان کے غلاموں کی صف میں اپنا نام شامل کروائیں۔